بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو۔ کہتے ہیں نا، جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستی کا۔ جی ہاں، دو ویڈیوز کا شور ہے، ایک ویڈیو مبینہ طور پر ہے اور ایک ویڈیو بالکل ایکچوئل ہے۔ اور جو مبینہ طور پر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک برطانیہ میں ایک انٹرویو ہے۔ اس کی ڈیٹس ابھی تک کنفرم نہیں ہے، اس لیے اس کو مبینہ کہتے ہیں، لیکن وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنے دور میں میرے کیے گئے فیصلوں کا اصل میں ذمہ دار میں نہیں، کچھ ایسی طاقتیں تھیں جن کا میں نام آپ کے سامنے نہیں لے سکتا۔ شاید مبینہ طور پر، کیوں مبینہ لفظ استعمال کر دیا، وہ ڈسکلیمر بن گیا نا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا موجد میں ضرور تھا لیکن ایگزیکیوشنر کوئی اور تھا۔ وہ بتا رہے ہیں اس کے اندر مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس پہ میرا موقف کس وجہ سے تھا۔ وہ بتا رہے ہیں کہ انتخابی نشان لینے والا نام میرا ضرور تھا لیکن حکم کسی اور کا تھا۔ وہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرل کمیٹی میں رد و بدل کس طریقے سے کیا گیا۔ وہ بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ کیسے روکا گیا۔ وہ بتا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی ہے۔ میں وہ مبینہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ڈیفینیٹلی پلے کروں گا۔ ایک دوسری ویڈیو ہے جو اس وقت کا حال بتا رہی ہے، اس آئی جی اسلام آباد کا حال بتا رہی ہے، جس آئی جی اسلام آباد نے پاکستان تحریک انصاف کو جی آئی ٹی میں پیش کرنے کے نوٹس دیے ہیں، لیکن اصل میں اس آئی جی کی کیا ڈیوٹی ہے اور اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پر ہو کیا رہا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کو بتانی۔ دیگر اہم خبریں بھی ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اس معیار کا ہے کہ یہ پسند آئے اور آپ پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں چینل کو، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ میں نے ابتدا میں بتایا، وہ کہتا ہے نا مبینہ ویڈیو کے ساتھ بار بار لفظ استعمال کرو کہ سر تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے نا، تو وہ جو کہتا ہے نا میں چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستی کا۔ قاضی فائزہ صاحب کی ایک مبینہ ویڈیو ہے، وہ چھائی ہوئی ہے جی۔ پہلے تو وہ اسی بات پہ چھائے ہوئے تھے کہ ان کو حکومت چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہ رہی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کی جگہ، لیکن قاضی فائزہ صاحب نے اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں خود گواہی دی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے میں میرا کتنا کردار تھا اور میرے پیچھے جو لوگ تھے وہ کیا کردار تھا۔ انٹرویو کی میں انہوں نے بتایا کہ جی عدلیہ کی اس بربادی میں دراصل ذمہ داری کس کس کی تھی۔ 26واں آئینی ترمیم کا تخلیق کار میں تھا، لیکن اثر جو کوڈ پیکنگ والا معاملہ تھا وہ کہاں سے ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ نا ایک یہ انٹرویو ہے جی، حالانکہ ایک انٹرویو وہ پہلے دے چکے ہیں، اصل انٹرویو جو لیاقت چٹھا صاحب نے جب کمشنر کراچی تھے، جنہوں نے الزام لگایا تھا کہ سارا معاملہ جو الیکشن کی جو دھاندلی کا اس میں قاضی فائزہ صاحب پورے پارٹ اینڈ پارسل حصے دار ہیں اس کا، انہوں نے صحافیوں کو انٹرویو دیا تھا۔ اصولاً تو ان کو 2 سال تک انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی انٹرویو کوئی پرانا ہی ہے جس کو اب جا کے لگایا گیا ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ میں نے کہا لیکن اس میں جو گفتگو ہے نا کہ اس کو کنفرمڈ اکاؤنٹ سے، ویریفائڈ اکاؤنٹ سے یہ شیئر ہو رہی ہے، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں جی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے جرم کا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کٹ پتلی تھا، میں نہیں، عمران خان کے خلاف پورا سسٹم تھا۔ اور سوال ہوا نا کہ آپ کی ذاتی لڑائی تھی عمران خان صاحب سے، کیونکہ جتنے بھی مقدمات آپ کے سامنے آئے اس سے لگ نہیں رہا کہ آپ انصاف دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا مبینہ طور پر کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری طاقت میرے پاس تھی تو یہ غلط ہے۔ میرا کردار تمام کیسز میں بہت لمیٹڈ تھا، ہاں کچھ ایسی طاقتیں جو نظام کو، میڈیا کو نظر نہیں آتی اور میں ان مقدمات میں اثر انداز ہوتی ہے جن کا میں یہ نام نہیں لے سکتا۔ مطلب اتنی ہمت نہیں ہے اس مبینہ ویڈیو میں قاضی فائزہ صاحب کے اندر، ریٹائر ہونے کے باوجود بھی، کہ ان طاقتوروں کا نام لے سکے، ان شخص کا نام لے سکے جو ان کو چلا رہا تھا، ان طاقتوں کا نام لے سکے۔ حالانکہ یہ اپنی عدالت میں کہا تھا نا، مجھے عمران ریاض خان نے کہ مجھے بلائیں قاضی فائزہ صاحب، تو نہیں بلایا تھا، یاد ہے؟ انہوں نے کہا میں ایس ایچ او نہیں بن سکتا۔ جب بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا میرے سر میں آپ کے پاس ادھر پیش ہوں، میرے گھر پہ حملہ ہو گیا، میرے گھر میں میری بیوی سے بدتمیزی کی گئی ہے، تو اور قاضی فائز صاحب بار بار پوچھتے تھے آپ نام کیوں نہیں لیتے، کوئی جرت ہے کسی میں کوئی نام لے؟ تو جب کہتے تھے سر اس بندے کے اندر خود جرت نہیں ہے، اس میں جرت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ کیا کیا ہے میں نے، 63 کا فیصلہ میں نے کن حالات میں سنایا ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ بتایا نہیں انہوں نے کہ وہ میں نے کس کے کہنے پہ کیا ہے۔ اب کھائیں نا ڈونٹ کھانے آئے پھر ان کو پتہ بھی چلے گا، ورنہ نامہ مال تو سر اگلوں کے پاس بھی بہت ہے۔ قاضی فائزہ صاحب، میں ذرا اس مبینہ ویڈیو کو ذرا آپ کے سامنے سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ ذرا سن لیں۔ کیا آپ کی عمران خان سے کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ میرا مطلب آپ کے سامنے جتنے بھی پی ٹی آئی کے مقدمات آئے ان کو دیکھ کے تو ایسا لگا کہ آپ کا انصاف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ Look, Pakistan system is a bit complicated.
If you think that as a Chief Justice I had all the powers, then you are wrong. My role in all the cases you are talking about was limited. Yes, some powers that are not visible in the media also have an impact on these cases, which I cannot name here. देखिए, पाकिस्तान का निजाम थोड़ा मुश्किल है. अगर आपको लगता है कि बतौर एक चीफ जस्टिस मेरे पास ही तमाम इख्तियारात थे, तो आप गलत हैं. इन सब मुकदमात जिनकी आप बात कर रही हैं, उनमें मेरा किरदार महदूद था. हाँ, कुछ ऐसी ताकतें जो बज़ाहिर तो मीडिया पर नजर नहीं आती, वो भी इन मुकदमात में असरअंदाज होती हैं, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता. अच्छा, ये एक मुबैना मैं बता रहा हूँ वीडियो है, कोई कह रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है या कुछ भी है, लेकिन बहरहाल ये एक वीडियो चल रही है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ मुबैना कह के कि सर ये सब चीज़ें हैं, अगर ये गलत भी है तो असल हकीकत तो बता ही रहे हैं, गलत हो के भी हकीकत तो यही है जो मुझे और आपको बहुत अच्छा पता है. हाँ, काजी फैसल अगर इस पर ज़ाती बात बहुत अपने ऐसे कैसे कह सकते हैं. इमरान खान साहब की हुकूमत में इनके खिलाफ रेफरेंस आया था. उनकी बेगम जो सरीना ईसा है वो अदालतों के अंदर पेश हुई थी. तो ये सब चीज़ें तो हैं ज़िंदगी में. दूसरा सर एक और वीडियो है, और वो वीडियो है बेसिकली फरवरी किस तारीख की जी, 23 फरवरी की, और इस्लामाबाद की सड़कों के हवाले से जी. इस्लामाबाद की सड़कों में ना खातून पे तशद्दुद का ये मामला था, उसका मुकदमा बहरहाल दर्ज किया थाना मारगला में खातून की मदय्यत में 5 दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है. FIR के बदल में तो 20 लाख रुपए भी इनसे लिए गए, लेकिन आप ज़रा हालत देख लें इस वीडियो की, मैं आपके सामने चलाना चाह रहा हूँ. ये बंदा, ये तुम किस शहर से बात कर रहे हो? हाँ, एक मिनट को किस शहर से बात कर रहे हो? किस शहर से बात कर रहे हो? बहरहाल इस्लामाबाद की सड़कों पे ना इनको ज़दोकोब किया जा रहा है इन खवातीन को जी, और बताया जा रहा है कि किसी बासर घराने के लोग हैं, ये मर्द हजरात हैं माशाल्लाह, मर्दुमा खुसरे ही कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, जो औरतों को सड़कों पे बालों से पकड़ के घसीट रहे हैं. और ये FIR के मतलब में तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें भी हैं कि इन्होंने हमारे आगे गाड़ी रोकी, गाड़ी छीनने की कोशिश किया, जो कुछ भी हुआ. लेकिन असल IG इस्लामाबाद की ना ये ड्यूटी है कि भाई इसको ज़रा देखें, जो तुरम खान बनते हैं इस्लामाबाद की सड़कों पर क्या हो रहा है, ये इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और कहा जा रहा है कोई बाअसर फैमिली है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई PTI से रिलेटेड बाअसर फैमिली, जिससे भी रिलेटेड बाअसर फैमिली है यार, ये है असल काम करने वाले. आप जेड की बनाएं, लोगों को बुलाएं, लेकिन असल काम ये चीज़ है, ये चीज़ है. मैं कहा ये दोनों वीडियोस आपके सामने रख दूँ. अब आऊँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं सियासी कमेटी का रात को इजलास हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे आम इस वजह से पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है 3 बजे, तो वो स्ट्रेटजी बिल्कुल डिसाइड कर ली गई, लेकिन मीडिया के सामने कि मेरे पास खबर है उस स्ट्रेटजी के मुताबिक नामा अमाल के हिसाब से सारा मामला चलेगा जी. आज पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में बतौर अपोजिशन रिस्पॉन्ड कैसे करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहदियों के बरा दोनों सूरतों में, क्योंकि दावतनामे सर्विसेज चीफ को मिल चुके हैं, ज्वाइंट चीफ को मिल चुके हैं, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ तमाम को मिल चुके हैं. वहाँ वो मौजूद होते नहीं होते ये एक अलग से सवालों को, क्योंकि पिछले साल का जो आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब था तो अपोजिशन के एहतजाज की वजह से कुछ ऐसा था कि वो डर तो नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई इस एहतजाज की वजह से, कि वो बहुत ज़ख्मी थी, ताज़ा ज़ख्मी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. अब तो ज़ख्मों की आदत हो चुकी है इनको. तो पिछले साल आर्मी चीफ और ज्वाइंट चीफ वगैरह इधर नहीं आए थे ना, तो दावतनामे दिए गए हैं. अब दोनों सूरतों में अगर आर्मी चीफ, ज्वाइंट चीफ और सर्विसेज चीफ इधर मौजूद हुए, क्योंकि कुछ सफारतकारों को भी दावत दी गई है, क्योंकि सदर ममलिकत का खिताब है, अगर आर्मी चीफ वगैरह मौजूद है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन तहत के हमरा वहाँ से खामोशी से वॉकआउट कर जाएगी इस एहतजाज से. ठीक है, इस सेशन से वॉकआउट कर जाएगी. इसमें 25-26 मिनट का सदर जरदारी साहब का खिताब है. और अगर आर्मी चीफ साहब उधर ना हुए या ज्वाइंट चीफ उधर ना हुए तो फिर असम्बली के फ्लोर पर वही नारे हैं अर्दली वाले, फार्म 47 वाले और फ्री इमरान खान वाले, या अल्लाह या रसूल इमरान खान बेकसूर, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान. तो ये तमाम नारों के साथ ये लोग इन्होंने स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली है दोनों सूरतों में. ठीक है, और ये चीज़ें थी. इधर बिलावल भुट्टो साहब ने सुना है कि शहबाज शरीफ साहब को धमकी दे दी है जी फ़ोन करके कि अगर आपने चोलिस्तान नहर जो है ना इस निकालने का प्लान कैंसिल ना किया ना तो हम आपके खिलाफ अदम एतमाद कर देंगे. अच्छा, जब ये धमकी दी है तो भाई असम्बली के फ्लोर पे क्यों नहीं बिलावल साहब बोलते हैं? और कुछ नहीं तो आज आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर है, उन्हें कहने आसिफ अली जरदारी साहब, अब्बा जी आज ये चोलिस्तान नहर के हवाले से आपने बोलना है कि ये हमारी लाइफ लाइन है, सिंध मर जाएगा, डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर ये नहर चोलिस्तान नहर बनाई गई. तो ये अगर नाम ले लें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा. ये ऐसे नहीं बोलेंगे आसिफ अली जरदारी साहब अपनी तकरीर पर. लेकिन बहरहाल तो खैर ये धमकियाँ हैं और आपको पता है ये कोई छोटा मोटा जोड़ तो है नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त जोड़ है. तो ये प्रोजेक्ट किसका, ये तो उसका भी नाम नहीं ले सकते, किसी बात करते हैं. ये तो ब्रूट मेजॉरिटी के साथ 26वीं आईनी तरमीम तो आपने एक हुक्म पे बनवा दी ना सर,
یہ منوائے نا ذرا تو مزہ آ جائے. تو بہرحال یہ سب چیزیں. ہاں رضی دادا صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا شہباز شریف صاحب کو شکریہ کا خود فون آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں 12 مارچ خطرناک ہے, پاکستانیوں کی ویزے پہ پابندی لگ سکتی, لیکن وہ ان کو یہ امید ہے لیٹس سی دیکھیں ادھر کیا ہوتا ہے. جی ادھر پنجاب میں آپ کو پتہ ہے وہ جو سبزیوں پھلوں کی ریڑیوں والا جو معاملہ تھا, اس کا ایک اسکینڈل بنا ہوا 5 کروڑ روپے کا, جس میں 98,000 کی ریڑی والی بولی والے کو نہیں دیا, 1,48,000 والے ریڑی والے کو بولی دیا, کہ ایک ایک ریڑی جو 50,000 روپے کمایا گیا ہے نا. اور وہ جو ایک تو یہ دوسرا اسکینڈل, پہلا والا موٹر بائک لائن والا تو پینٹ اڑ گیا پہلی بارش کے اندر, تو یہ دوسرا اسکینڈل تھا نا جس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایک اسکینڈل بھی پکڑ کے مجھے بتائیں. تو پنجاب حکومت نے رد عمل دیا اس پہ. انہوں نے کہ پنجاب میں ٹھیکوں کی بولی جو ہوتی ہے نا وہ آن لائن ہوتی ہے, ریکارڈ بیک وقت 3 جگہوں پر ہوتا ہے, اس لیے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. رہی بات اس ویلڈ انجینئرس کی کمپنی کی کہ جنہوں نے 98,000 کی بولی دی تھی, ان کو ہم نے کیوں نہیں ٹھیکے دیا. انہوں نے کہا بولی کھلنے سے پہلے یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے, کیونکہ یہ جو مذکورہ کمپنی ہے نا اس نے بوگس اپنا سابقہ ریکارڈ جمع کرایا. بہرحال یہ تسلیم ہو گیا کہ 50,000 روپے ایک ایک ریڑی پہ مہنگی لی گئی ہے, یعنی 5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. میری خبر کے مطابق جنہوں نے 1,48,000 میں ریڑی بنا کے دی ہے نا, انہوں نے اسی کمپنی سے 98,000 کا ان کو ٹھیکہ دیا. یعنی گورنمنٹ ڈائریکٹ کرتی تو تب 98,000 تھا, لیکن بہرحال انہوں نے یہ اپنی تشریح کر دی ہے کہ نہیں بھائی یہ اسکینڈل نہیں ہے, بیسکلی یہ پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو گئی تھی یہ کمپنی. ادھر یہ چیز ہے. دوسری خبروں میں ذرا میں تورخم بارڈر بتاؤں, اچھی بات ہے وہاں فائر بندی ہو گئی ہے, اور جس فائر پہ ہوئی ہے فائر بندی ہوئی ہے, جرگہ ہوا ہے جی قبائلی مائدین کا اور مشیران کا, اور ان کے دوران یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی تورخم پر جرگے میں 11 مارچ تک فائر بندی ہوگی, اور تعمیرات ہر طریقے سے دونوں طرف سے ہر قسم کی تعمیرات پر پابندی ہوگی, پھر بارڈر کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا. آخر میں محسن نقوی صاحب کا ایک اور پروجیکٹ زبردست طریقے سے ناکام ہوا, چیمپئنز ٹرافی بھارت لے گیا, میزبان ہونے کے باوجود ہم پہلے راؤنڈ کے اندر سے نکل گئے, لیکن وہ کہتے ہیں جتھے پیر اتھے خیر, یہ پتہ نہیں کن کے لیے ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.